صل على محمد وعلى سلسلہ دروس عصبہ قرآن پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 101 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين. اس سورہ میں جو مستقل آیتیں پڑھ رہے ہیں انبیاء کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے. جناب نوح سے شروع ہوا تھا، جناب ہود، جناب صالح، جناب شعیب اور جناب ہود، اور یہ سب ذکر ہونے کے ساتھ ساتھ تمام گزشتہ قوموں کے بارے میں ذکر ہوا. اور خدا عالم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں ایسا ہوا ہے جو ہم نے بیان کیا ہے. اگر خدا کی معصیت کیا ہے، گناہ کیا ہے، حکم خدا کو نہیں مانا ہے، نبی کو نہیں مانا ہے، قوم والوں نے، اس نبی کی امت والوں نے صرف مانا ہی نہیں، مانا بھی نہیں اور کہا کہ جو ہم مان رہے ہیں اسے مانو. یعنی ہم اگر جو ہے اپنے سے نیچے کی عبادت کر رہے ہیں اس کی آپ بھی کیجیے. تو خدا عالم نے قوموں کی ضد، ہٹ درمی کی وجہ سے، اور انبیاء نے اتنا سمجھایا، اس کے بعد بھی نہیں مانے تو عذاب نازل کیا. ابھی آیت آگے پڑھ رہے ہیں تلک القرى. یہاں پہ خطاب جو ہے ظاہراً پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صل علی محمد وعلى محمد ہے. رسول سے خطاب ہے، پوری امت سے ہے. مخاطب رسول ہے لیکن پوری امت سے. تلک القرى نقص عليك من انبائها. یہ قرآن کا ہم نے معنی کہی بتایا کہ بار بار آیا ہے. آبادی، جہاں بھی آبادی ہو، چاہے گاؤں ہو، شہر ہو، ملک ہو، اسٹیٹ ہو، صوبہ ہو، جو بھی ہو، آبادی. تلک القرى، ان آبادیوں کے بارے میں. نقص علیک من انبائها، اے میرے حبیب ہم نے ان کے بارے میں خبریں قصے کی صورت میں بیان کیا. البتہ قرآن مجید میں جو گزشتہ اقوام کے بارے میں ذکر ہوا ہے، یہ ایسا قصہ کہانی نہیں جو لوگ بنا کر کے جھوٹی کہانیاں ہوتی نہیں. یہ حقیقی واقعات کو اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے بیان کیا ہے. کہ ایسا نہیں سمجھو کہ آج تم غنی ہو تو ہمیشہ غنی رہو گے، آج فقیر ہو تو ہمیشہ فقیر رہو گے. عبادت کرو گے، آیت کیا تھی پہلے کہ عبادت اگر کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ آسمان سے اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دے گا. فتحنا علیکم برکات. اللہ برکات. نقص علیک من انبائها، ہم نے نبیوں کے بارے میں بیان کیا من انبائها، بعض خبروں کو. ایسا نہیں کہ پورا تفصیل بتایا ہے. مین پوائنٹ جو کام کی چیز ہے، جو نصیحت کی چیز ہے، وہ بیان کیا ہے. مطلب قرآن نے یہ نہیں بیان کیا کہ فلاں نبی کی اتنی بیویاں تھیں یا اتنے سال زندہ رہے، اتنے سال مر گئے. یہ کوئی مفید چیزیں نہیں. مفید کیا ہے کہ انہوں نے اطاعت خدا نہیں کیا، رسول کی مخالفت کیا تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا. یہاں تو خدا عالم فرما رہا ہے نقص علیک من انبائها، آپ پر ہم نے ان کے بارے میں، گزشتہ اقوام کے بارے میں، گزشتہ نبیوں کے بارے میں بیان کیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، بالتحقیق جاءتہم، آئے ان کے پاس ہماری طرف سے رسول بالبینات، معجزات کے ساتھ. ہر نبی معجزہ لے کر کے آیا. اور خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے عذاب ایسے ہی نازل نہیں کر دیا. جب نبی آیا اس کو آگے سمجھایا، بتایا، معجزے دکھائے. سب دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانے. اور صرف مانے نہیں، جناب صالح کا کیا دیکھا؟ جناب صالح کا معجزہ دکھائیے تو جناب صالح کا کیا معجزہ دکھایا کہ آج پہاڑ سے اونٹ نکال دیجیے تو ہم مان لیں گے آپ نبی ہیں. جب نکال دیا تو اس اونٹ کے بچے کو ہی ذبح، اونٹ کو ہی انہوں نے قتل کر دیا، مار دیا. تو اس طریقے سے امتوں نے ظلم کیا تو خدا نے ان پر عذاب دیا. یہاں پہ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے. ایسے ہی عذاب نہیں بھیجا خدا نے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ہماری طرف رسول گئے
انہوں نے جا کے سمجھایا، معجزات دکھائے۔ فما كانوا ليؤمنوا، بس وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لائے، بما كذبوا من قبل، جس کو انہوں نے پہلے جھٹلایا تھا، بعد میں بھی رسولوں کے اتنا سمجھانے کے بعد بھی فما كانوا ليؤمنوا، ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے جس چیز کو انہوں نے جھٹلایا تھا، رسول کی رسالت سے، رسول کی معجزات کو، رسول کے پیغام کو، اس کو جھٹلایا بھی اور آخر تک اس پہ ایمان نہیں لائے۔ کذبوا من قبل، پہلی صورت میں جھٹلا دیا، پھر اس کے بعد دلیلیں آئی، معجزات آئے، رسول نے جا کے سمجھایا، انبیاء نے سمجھایا، اس کے بعد بھی نہیں مانے تو پھر ان پر عذاب نازل ہوا۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، خداوند عالم اس طریقے سے یطبع اللہ تبع کہتے ہیں بند کرنا، مہر بند کر دینا، یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ اس طریقے سے کافروں کے دلوں کو بند کر دیتا ہے، پھر ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ البتہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ایسا ہے، بلکہ یہ خود سبب بنتا ہے۔ انبیاء آئے، رسول آئے، سمجھایا، بتایا، پیار و محبت سے آیت ہم نے پڑھی تھی جہاں پر بھائی کا خطاب ہوا کہ تمہارے بھائی ہیں، کہ تمہارا نبی تمہارا بھائی ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھایا، اس کے بعد بھی نہیں مانے اور جھٹلاتے رہے، تو خدا کہہ رہا ہے کہ پھر ایسے میں جب اب بھی نہیں مانتے ہو، یطبع اللہ علی، ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر ان کے سمجھ میں نہیں آتا، پھر ان کے لیے راہ ہدایت کا راستہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 102 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ یہ قرآن مجید جو ہے انصاف کی کتاب ہے، عدالت کی کتاب ہے۔ اکثر ایمان نہیں لائے، اگر کچھ بھی لائے ہیں تو خدا ایسا نہیں کہہ رہا کہ سب ایمان نہیں لائے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ، ہم نے اکثر کو عہد پر نہیں پایا، یعنی کچھ تھے جنہوں نے انبیاء کو مانا، کچھ تھے جنہوں نے رسولوں کو مانا، ان کی باتوں کو مانا، اللہ کو مانا۔ لہٰذا اگر تھوڑے بھی رہے ہوں، چاہے 10-20 بھی رہے ہوں، تب بھی ایسا نہیں کہہ رہا ہے خدا تعالیٰ ہم نے سب کو جو ہے عہد پہ نہیں پایا، نہیں۔ وما وجدنا لأکثرہم، اکثر جو ہے عہد پر نہیں تھے۔ عہد پر اس سے کیا مراد ہے؟ عہد سے مراد جو مفسرین یہاں بیان کیا کہ دو طرح کے عہد، ایک عہد وہ ہے جو خدا بند عالم نے عالم تکوین میں، عالم زرع میں بندوں سے عہد و پیمان لیا ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے یہ کہ اس اللہ کی عبادت کرے، کہ کیا ہے تم لوگ مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو ہے اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت یہ ہے کہ ایک عظیم ذات کے سامنے سر جھکائے، اس کی فطرت یہ ہے کہ ایک بڑی ذات کے سامنے اپنا سر جھکا لے، اس کو سکون ملتا ہے۔ لیکن اگر فطرت سے ہٹتا ہے پھر یہ دوسرے وجوہات کی بنا پر اس کے والدین اس کو یہود اور نصارہ بنا دیتے ہیں، پھر وہ جو ہے اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے کسی اور کے سامنے جھکنے لگتا ہے، لیکن فطرت میں۔ لہٰذا یہاں پر جو ہے آیت جو کہہ رہی ہے وما وجدنا لأکثرہم من أحد، عہد پر نہیں پایا۔ یہاں تو مفسرین نے دو چیزیں بیان کی، پہلی چیز عہد سے مراد وہی عالم زر میں اللہ نے عہد پیمان لیا بندوں سے، قرآن میں بار بار کہا تم کیا اس عہد پیمان کو بھول گئے؟ یہاں پر جو ہے تکوینی ہے، یعنی تکویناً انسان فطرتاً ایسا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، فطرتاً ایسا ہے کہ اچھا انسان ہے، فطرتاً انسان کیا ہے؟ اچھا انسان ہے، برا فطرت سے ہٹ جاتا ہے، یعنی حقیقت انسان کی اچھائی پر ہے۔ لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اکثر کو پایا کہ عہد پر وہ باقی نہیں ہے، یا پھر عہد سے یہاں پر مفسرین نے یہ بیان کیا کہ انبیاء نے جو عہد لیا آ کر کے، نبی آئے سب امت نے آ کے ان سے عہد پیمان لیا کہ رسول کو جو احکام خدا اس پر عمل کرو، جو واجب ہے اس کو انجام دو، جو حرام ہے اس سے بچو، لیکن لوگوں نے انکار کیا۔ لہٰذا عہد سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو انبیاء نے عہد لیا۔ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لفاسقین، ہم نے اکثر کو فاسق پایا، یعنی اصل میں یہ تو ہدایت یافتہ تھے۔ اصل میں انسان جب زمین پر دنیا میں آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو پاک و صاف ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو خراب کرتے ہیں، اس کا سماج اسے خراب کر دیتا ہے، اس کے دوست اسے خراب کر دیتے ہیں، ورنہ فطرت میں انسان جو ہے بالکل پاک و پاکیزہ، شفاف،
بلکہ علماء علم اخلاق مثال دیتے ہیں کہ انسان کا دل شروع میں ایسا رہتا ہے جیسے صاف چمکتا ہوا شفاف شیشہ، بہترین بالکل نورانی، لیکن پھر گناہ کرتا ہے پہلے جھوٹ بولتا ہے، شروع میں جھوٹ بولنے میں تھوڑا ہچکچاتا ہے، بعد میں پھر ماہر ہو جاتا ہے، اچھے سے جھوٹ بولتا ہے، پھر اس کو شرم بھی نہیں آتی، چوری کرتا ہے چھوٹی چھوٹی ڈرتا ہے، بعد میں بڑی بڑی کرنے لگتا ہے۔ لہذا جو ہے یہ دل جو کہ بالکل صاف ستھرا تھا، اب یہ آہستہ آہستہ گناہ بڑھتے بڑھتے یہ دل کبھی اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اب اس کے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ اوپر آیت ہم نے پڑھی، یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ مسجد کی طرف رخ نہیں کرتا، پھر ماہ رمضان گزر جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا رمضان گزر گیا، پھر اس کو جو ہے زکوٰۃ و خمس و فطرہ یہ سب سے کوئی مطلب نہیں، کیا ہو رہا ہے ادھر والے راستے سے ہٹ کر کے اس راستے پہ چلا جاتا ہے جو شیاطین کا راستہ ہے۔ صدق اللہ العلی